اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما السبیل علی الذین یستأذنوک وهم اغنیاء صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جز 11 یعنی سپارہ نمبر 11 کا اوور ویو کریں گے۔ یعتذرون اس کا نام ہے، اور اس میں انشاءاللہ آج ہم 2 صورتوں کو یعنی سورۃ التوبہ کا بقیہ حصہ اور سورۃ یونس جو ہے اس کو ہم کور کریں گے۔ اس میں سورۃ الہود بھی آتی ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس کو کل دیکھتے ہیں، سورۃ الہود کو۔ یہاں پہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سورۃ التوبہ، اور اس میں جنگ تبوک کا کل ہم نے ذکر کیا تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پہ بہت سارے لوگوں کے ایمان پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک چھلنی لگا دی تھی، ایک فلٹر کیا تھا، اور اس سے ڈفرینٹ ٹائپ آف مسلمز جو ہے وہ سامنے آئے تھے، کیونکہ جنگ تبوک وہ کیمپین تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ سب نکلیں، یعنی ایک بہت ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا۔ جنگ تبوک سے آنے کے بعد یہی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی، ابھی وہ جب لوٹ رہے تھے ایکسپیڈیشن سے، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ آپ کے آنے کے بعد، لوٹ کر آنے کے بعد جو ہے یہ آپ کے پاس ایکسکیوزز لے کر آئیں گے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ منافقین جو ہے وہ ایکسکیوزز لے کر آئیں گے۔ تو آئیے ہم ان آیتوں کی روشنی میں جو ڈفرینٹ ٹائپ آف منافق اور مسلمز دونوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو جن لوگوں کا ذکر آیا ہے وہ سابقون الاولین، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا تھا، اور ان میں سبقت کی، وہ ان کے اندر وہ سبقت بھی لے آئے تھے، اور جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی سب سے فرسٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ وہ مہاجر، پھر اس کے بعد میں جو انصار تھے، یہ سابقون الاولین لوگ تھے۔ اس گروپ میں صحابہ کرام اور جو فرسٹ اسلام کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ، جو سیکریفائسز دیے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنی عمر، اپنی مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگایا۔ اور آگے ہم دیکھیں گے سورۃ الواقعہ میں بھی کہ یہ بہت کم ہوں گے بعد کے جنریشنز میں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا ڈسکرپشن دیا یہاں پہ، یعنی سابقون الاولین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے 2 ٹائپ کے منافقوں کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اربن منافق، یعنی جو مدینہ میں رہنے والے، جو سٹی کے جو منافق تھے، جو شہری تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ان کے جو کوالٹیز تھی وہ سویٹ ٹاکس کرتے تھے، یعنی یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، جسٹ ٹو پلیز یو، سویٹ ٹاکس کرتے ہیں، اور یہ بہت کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو مسلمانوں ہی کے رینک میں ہیں۔ اور یعنی جب بندہ کوئی کسی کو بلانگ کرتا ہے تو اس کو جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن منافق یہ کرتے تھے، اور یہ بہت بینیفٹ، مفاد پرست لوگ تھے۔ اگر کسی چیز میں ان کا بینیفٹ تھا تو وہ اس میں حصہ لیں گے، اور زیادہ تر جب بھی جہاد کی بات آتی تھی، اور یہاں پہ اسپیشلی جنگ تبوک کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنا حصہ نہیں ڈالا، اور پوسٹس اور پوزیشنز کے لیے پیچھے بھاگنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اربن منافق تھا، یعنی جو شہری منافق۔ تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بدو منافق، یعنی جو گاؤں والے تھے، جو رورل منافق تھے، مدینہ کے آس پاس رہتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بہت ہی اگنورنٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، اور یہ بہت رف بیہیویئر والے لوگ ہیں۔ وہ آ کے اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، یعنی بہت جتا کر کے وہ بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں،
اور یہ بہت کنجوس ہوتے تھے جب پیسے خرچ کرنے کی بات آتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن اس میں بھی ایکسیپشن ہے، بدو منافق جو بدو لوگ تھے وہ ان کے اندر بھی اچھے لوگ بھی ہیں۔ جو چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی وہ کمزور ایمان والے مسلمان تھے، جو کسی وجہ سے جو ہے وہ ایکسپیڈیشن میں جنگ تبوک میں نہیں گئے اور آ کے بہانے بنانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ان کے لیے توبہ کریں، یعنی ان مسلمانوں کے حق میں جو کمزور ایمان والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے توبہ کریں اور ان سے صدقہ لیں، یعنی وہ کچھ دیں اپنے توبہ کے کو قبول کرانے کے لیے وہ کمزور ہے اپنے ایمان میں، اور لیکن ابھی ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگر آپ ان کو گروم کریں گے، آپ ان کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور اچھے اور حق کو کے سپورٹ کرنے والے مسلمان بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5ویں نمبر پہ کچھ کمیٹڈ مسلمز جو تھے، بہت اچھے مسلمان تھے، ان کا ذکر کیا، لیکن ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ اور یہاں پہ اسپیشلی ان 3 اصحاب کا ذکر آتا ہے، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی۔ انہوں نے ان کا بالکل بھی ارادہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں جائیں گے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا جس کو ہم کہتے ہیں نا پروکریسٹینیشن، کہ آج نہیں کل نہیں، ہمارے پاس تو تیز دوڑنے والے گھوڑے بھی ہے، ریسورسز بھی ہے، تو ابھی تھوڑے سے بزنس ڈیلنگز بچے ہیں تو اس کو کلیئر اپ کر کے انٹینشن واز ایبسلیوٹلی آن دا اسپاٹ، یعنی انہوں نے جانا ہی جانا تھا، ان کا کہیں سے بھی یہ نہیں تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، دے وانٹڈ ٹو گو، لیکن بس لیزینس اور سستی کی وجہ سے یہ ہوا آج جاتے کل جاتے، اور اتنے میں جنگ تبوک کا جو ایکسپیڈیشن تھا وہ آ گیا، اور یہ پریشان ہو کر کے رہ گئے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد ان کو جو سزا ملی تھی وہ یہ تھی کہ تمام مسلمانوں سے جب یہ بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن انہوں نے کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ تاکید کی کہ اب ان کا سوشل بائیکاٹ ہو، یہاں تک کہ زمین ان کے لیے بہت تنگ ہو گئی۔ بہت پڑھنے والے یہ واقعات ہیں قرآن مجید کے، اور تقریباً 40 ڈیز تک جو ہے وہ اسی کیفیت میں رہے، اور اس کے بعد سورۃ التوبہ میں ان کی جو معافی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے طرف ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ان ڈفرینٹ ٹائپس آف منافق اور مسلمانوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں یہ بتاتے کہ منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد درار مدینہ میں، اور اس مسجد کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے نقصان کی پلاننگز کرتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے کانسپریسیز کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جب وہ واپسی کے سفر پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ اس مسجد کو توڑوا دیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر جو ہے وہ انکریج کیا گیا۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی آتی ہے سورۃ التوبہ میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے جو ڈیلنگز جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیلنگ کو یاد کرائی ہے، کہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان جو ہے، یہ مسلمان یعنی اس میں جو مومنین ہے، جو ایمان والے، اصل میں انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک ڈیلنگ کی، ایک سودا کیا ہے، اور وہ سودا کیا ہے کہ ہم جنت چاہتے، اور جنت کے بدلے میں ہم نے اپنا نفس، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے یہاں پہ جو ہے ہم نے ایک گروی رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ بتاتے کہ ان مومنین کے اندر جو کیریکٹرسٹکس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا ہے کہ یہ وہ مومنین ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، ہر وقت اللہ کی حمد بجا لانے والے ہیں، اور
اللہ کی زمین میں اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے گردش کرنے والے، ان کا سفر بھی صرف اسی لیے ہوتا ہے۔ یہ راتوں میں اللہ کے آگے رکوع اور سجود کرنے والے لوگ ہیں، یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے لوگ ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ 7 کیریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین سے یہ کہا کہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن ضرور اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ رکھنا اللہ کے کاموں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایکنالج بھی کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے اس کا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد میں مومنین سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے جنگ بدر ہو یا تبوک ہو یا جو بھی بڑی چھوٹی جو آزمائشیں آتی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم آزمائشوں کے ذریعے اللہ کی طرف پلٹیں۔ پہلے تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے اچھے اور برے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئے۔ یہ صورت جو ہے سورۃ التوبہ بہت ہی خوبصورت وے میں یہ اینڈ ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیریکٹرسٹکس ہے، یہاں پہ تو ایک تو مومنین کے بھی کیریکٹرسٹکس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھے وہ آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ ہمارا نقصان ہو، اس سے ان کو ہرٹ ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے لیے گریڈی ہے؟ کہ ہم مومنین جو ہے وہ پراسپرس ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے، ان کو فلاح نصیب ہو۔ ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اور اسی پہ میں نے بھروسہ کیا ہے، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ تو اتنی پیاری دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات پہ سورۃ التوبہ ختم ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان والا مومن بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت ہی ڈرانے والی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فلٹر لگا کے بتا دیا کہ ہم ایمان کے کس سٹیج پر کھڑے ہوئے، ہم اس صورت کو دیکھ کر کے اپنا انالیسز کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہوئے آگے اب ہم چلتے ہیں سورۃ یونس کی طرف۔ یہ جو صورت ہے یہ 3rd گروپ کو بلانگ کرتی ہے۔ اب تک ہم نے 2 گروپس کو دیکھا ہے، اب یہاں سے سورۃ یونس سے شروع ہو کر کے ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے سورۃ النور تک۔ سورۃ یونس جو ہے وہ مکی صورت ہے اور سورہ نور جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ تو یہاں پہ اس گروپ کا نام جو ہے، یہ گروپ کا تھیم جو ہے وہ ہے کشمکش۔ کشمکش کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ایک ڈائلیما میں ہے انسان، ہی از ناٹ ایبل ٹو میک اپ، یو آر ناٹ ایبل ٹو میک اپ یور مائنڈ، کشمکش کی صورت ہے۔ تو اور یہاں پہ یہ جو اس سے پہلے جو صورتیں تھیں وہ جسمانی کشمکش تھی نا، جہاد۔ اب یہاں پہ ذہنی کشمکش یعنی مینٹل ڈائلیما، مائنڈ میں جو ڈائلیما چل رہا ہے اس کے تعلق سے یہ گروپ ڈیل کرتا ہے اس کو۔ جیسے جو نظریاتی کشمکش ہے، اسٹرگلز ہے، یعنی آئیڈیا اباؤٹ لائف، آئیڈیا اباؤٹ آفٹر لائف، آئیڈیا اباؤٹ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان دس لائف، یعنی یہ دنیا میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ جو جب تک انسان کے ذہن میں یہ کشمکش رہتا ہے، انسان ایکشن میں آنے کے لیے جو ہے انسان کو وقت لگتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے عملی طور پہ جو ہے وہ مشکلات پیش آتی ہے، اور تمام نبی جو ہے انبیاء کرام وہ اس کشمکش کی اس سے گزرے ہیں، یعنی اس راستے سے وہ گزرے ہیں، اور ہم بھی بطور مسلمان ہم بھی ان چیلنجز کو فیس کرتے ہیں۔ تو سورۃ یونس جو ہے اس میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے ڈفرینٹ دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ دلائل پیش کیے ہیں، ایویڈنسز اور پروفز دیے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ
اس کشمکش کو مسلمان ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو سورۃ یونس اس سے شروع ہوتی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے یہ الف لام را، اگین یہ حروف مقطعات کے ساتھ یہ صورت شروع ہوتی ہے، اور یہ اس کتاب کی آیت ہے جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں صرف نالج والی بک نہیں ہے، اور ہم اس کو اب فیل بھی کریں گے کہ اس میں بہت ساری حکمتیں اور ایسے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو کلیور جو لوگ ہوں گے وہ اس سے لیسنز لیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک نصیحت بھری کتاب انسانوں کے گائیڈنس کے لیے آ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کتاب سے میسج لے، لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ نبی جو کہ ان کے ساتھ 40 سال رہا ہے اس میسج کے آنے سے پہلے، وہ اس نبی پر ہی ایلیگیشن لگا دیتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ اللہ نے ہمارے میں سے ہی یعنی فرام ودن اس انسانوں میں سے کوئی رہنما کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کیوں نہیں اتارا. اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ اتارتے تو وہ پھر فرشتے پہ ایلیگیشن دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ یہ کتاب عمل والی کتاب ہے، یہ کتاب کو عمل کرنے کے لیے انسان ہی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا انسٹیٹیوشن جو ہے پروفٹ ہوڈ کا، یہ وقتاً فوقتاً جو اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کرام کا جو انتظام کیا ہے یہ اسی لیے کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت انٹرسٹنگ سٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے سورۃ یونس میں، اور ہم سب کو بھی ان یہ جو سٹائل ابھی جس کے بارے میں میں بات کروں گی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دعوتی کام کرتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایوری بڈی از گوٹ اے پلیٹ فارم کہ ہم کچھ لکھ سکتے ہیں، کچھ پبلش کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے، ہم جو اعتراضات آتے ہیں ان کو بہت ہی اچھے ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے آگے پیش کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یا سورۃ یونس میں بتا رہے کہ جو کشمکش ہے انسانوں کے بیچ اس میسج کو لے کر کے، اس کو ڈیل کرنے کا سب سے اچھا ٹول اور ہتھیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، تو اس قرآن کو لے کر کے جو ہے وہ جد و جہد کرو، اور وجاہد بہم جہادً کبیرہ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیولوجیکل جو اسٹرگل ہے اس میں قرآن کو یوز کریں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ایویڈنسز یا پروفس یا دلائل کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ سب سے پہلے یہ بتا رہے کہ جو آفاقی دلائل ہے، یعنی جو ہورائزن پہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی جو سائنس ان دا یونیورس ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتا رہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ اب دیکھو یہ جو سورج ہے یا یہ جو چاند ہے، یہ جو اندھیرا یا روشنیاں ہیں تمہارے پاس، اور جس سے تم چاند کو لے کر کے جس طرح سے ہم رات اور دن کا حساب لگاتے ہیں، یہ سارے دلائل یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو قوم یعلمون، جو علم رکھنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ زمین اور آسمان میں یہ جتنے دلیل نظر آ رہے ہیں یہ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے اس کے ساتھ یہ ریزونیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آس پاس نظر گھما کے دیکھو، یہ کیونکہ جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے اٹھائیں گا
وہ کیسے اٹھائیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کائنات میں آس پاس یہ جتنی نشانیاں آپ کو نظر آتی ہے، ان کو بنانے والا اللہ ہے، اور جس طرح سے اس نے پہلے بنایا تھا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ بھی آپ کو بنا سکتا ہے۔ یہ آفاقی دلائل کو دیکھیں، ان ایویڈنسز کو دیکھیں، اور جو ان ایویڈنسز کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد ان کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم بہت سخت سزا میں گھیر لیں گے۔ تو یہ فرسٹ ٹائپ آف ایویڈنس تھا جو اس صورت میں آ رہی، آفاقی دلائل، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ فزیکل ایویڈنسز اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اباؤٹ توحید۔ تو اللہ تعالیٰ اس کشمکش کو ایڈریس کرنے کے لیے کہنے کہ ان دلائل کو یوز کریں۔ سیکنڈ جو دلائل آ رہے وہ ہے نفسیاتی دلائل۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو سائیکولوجیکل ایویڈنسز کائنات میں یا انسان جس کو فیس کرتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے وہ اللہ کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کی کرتوت خوشنما بنا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سائیکولوجیکلی، کیونکہ وہ یہ جو نفسیاتی دلائل تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز بتائیں کہ سب سے پہلے مکہ کے قریش اور جو مشرکین تھے وہ بہت نان سیریس تھے، ان کا ایٹیٹیوڈ جب اللہ کے رسول پیغام لے کے آئے تو وہ کہتے تھے کہ اچھا عذاب آئیں گا تو لے آؤ عذاب، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا عذاب لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کے ذریعے سائیکولوجیکلی ان کے ساتھ بات کریں، تمہاری زندگی میں تھوڑی بہت بھی اگر تکلیف آتی ہے تو تم اس کو جھیلنے کے قابل نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم ایک ایسے دور سے گزرے جہاں پہ کووڈ کی ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے پوری انسانیت کو ٹیسٹ کیا، اور کس طرح سے مطلب بڑے بڑے نیشنز بھی جو ہے وہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے چھوٹے عذاب، چھوٹی مشکلیں آپ نہیں سہ سکتے اور آپ اللہ کے عذاب کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایک جو چیز ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری بات نفسیاتی دلائل کے اندر ہی آتی ہے، یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ یہ کتاب کیوں لے آئے، یعنی یہ قرآن مجید کیوں لے آئے، آپ اس کے بجائے کوئی اور کتاب لے آئیں، یا تو اس کو چینج کر دیں، اس میں کچھ امینڈمنٹس کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کس طرح سے جواب دیتے سائیکولوجیکلی، اس سورۃ یونس کو بہت گہرائی کے ساتھ اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی نہیں کلیم کیا کہ یہ کتاب ان کی طرف سے، وہ اس کتاب کے رائٹر یا مصنف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ پھر تھرڈ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ کہو کہ پوری کائنات جو ہے سائیکولوجیکلی اگر ہم نے ان سے بات کرنی تو کہیں بھی ایویڈنس دکھائیں شرک کے تعلق سے، پورے زمین اور آسمان میں آپ کو اس کے ایویڈنس نہیں ملیں گے۔ چوتھی بات نفسیاتی دلائل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کشتی جو ہے وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو جب وہ کشتی مشکلات میں پھنس جاتی ہے، طوفان میں پھنستی ہے، تب اللہ کو یاد کرتے، اور اسی طرح سے جب زندگی کی کشتی بھی مشکل میں آ جاتی تب بھی انسان اللہ کو ہی یاد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور ایک بات یہاں پہ یہ کی کہ قرآن جو ہے وہ جنت کی طرف بلاتا ہے، نفسیاتی دلائل کے ذریعے جنت کی طرف بلاتا ہے، لیکن شیطان اور خواہش نفس جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفسی دلائل یعنی جو بایولوجیکل دلائل ہے وہ بتایا، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں، کون ہے جان میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظام
عالم کی تدبیر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ بایولوجیکلی پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کون ہے جو آپ کو یہ سارے ایبیلیٹیز دیتا ہے. تو یہ بھی ایویڈنسز ہے کہ جو کشمکش انسان ابھی تک وہ کر رہا ہے کہ وی آر آئدر ایتھسٹ ہے، ایگنوسٹکس ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان سب کو انوائٹ کر رہا ہے. اور ہم میں سے چاہیے کہ ہم جتنے نالجیبل ہیں، ہم جس بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، تو سورہ یونس کے ذریعے جو ہے پروفس ہم لوگوں کے آگے پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بھی دلائل دی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس جیسی 10 اور صورتیں جو ہے وہ آپ لے آئیں، اور کوئی بھی اس کو آج تک جو ہے اس کو فلفل نہیں کر پایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے جو ہے ایک بات کہی کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی کتاب آ گئی ہے، ایک بہت بڑی نشانی والی کتاب آ گئی جو نصیحت ہے، جو شفا ہے، اور جو ہدایت کی کتاب ہے، رحمت اور تسکین کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے ہسٹوریکل دلائل بھی، یعنی 5 ٹائپ کے جو دلائل ہے، فزیکل، سائیکولوجیکل، بایولوجیکل، ہسٹوریکل، اور قرآن کی جو دلائل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل دلائل میں نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کی کمیونٹیز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عزم نہیں دیکھا، ہمت نہیں دیکھا، حوصلہ نہیں تھا، کوئی ویژن نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیغمبروں نے کس طرح سے ان کو اس چیز کی طرف بلایا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر بھی اس کتاب میں اس سپارے میں کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ایک یونیک قوم تھی کہ عذاب آنے سے پہلے نبی چونکہ وہاں سے نکل گئے تھے. آگے ہم سورہ صافات میں یونس علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے کہ صرف اس ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچایا، اور اس قوم کو جو ہے وہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تو یہاں پہ ہم سورۃ التوبہ اور سورۃ یونس کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اپنے لیے پوائنٹس آف ریفلیکشن لیتے ہیں کہ سورۃ یونس میں یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس آف ایویڈنسز ہمیں ملتے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان ایویڈنسز کے ذریعے جو ہے ہم آج کی دنیا کو بھی قائل کر سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.